اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 175۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب۔ کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے؟ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب یہود علماء سے ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہ کس طرح حق جاننے کے باوجود اسے چھپا لیتے تھے، اپنے وقتی فائدے کے لیے، اپنی دنیا کمانے کے لیے لوگوں کو کلیئر نہیں بتاتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اس کے بعد ان کی وہ پوزیشن نہیں رہے گی، ان کی وہ اہمیت نہیں رہے گی۔ اب جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ نمبر 2، والعذاب بالمغفرۃ، مغفرت کے بدلے میں عذاب۔ نمبر 3، فما اصبرہم علی النار، تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ جہاں خریدنے سے مراد ترجیح دینا ہے، یعنی پریفر کرنا ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ گمراہ ہو جانا، کچھ نہ جاننا، علم کا چھپانا۔ بالہدیٰ، بدلے ہدایت کے۔ ہدایت کیا ہے؟ یعنی علم کا بتانا، لوگوں کو گائیڈ کرنا۔ یعنی انہوں نے علم بتانے کی بجائے اسے چھپانے کو پریفر کیا اور اس کے بدلے میں عذاب خریدا ہے۔ یعنی بخشش کے نتیجے میں انہوں نے عذاب خرید لیا ہے۔ علم کا بتانا، اس کا اظہار کرنا بخشش کا ذریعہ ہے۔ مولانا طبرانی فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو علم سیکھتا ہے پھر لوگوں کو نہیں سکھاتا، اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ یہاں پہ ذکر ہے یہود علماء کا کہ ان کو تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سب کچھ علم تھا، انہیں نبی کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان پڑھ لوگوں تک یہ بات پہنچاتے، وہ تمام لوگوں کو یہ باتیں بتاتے جن لوگوں کو علم نہیں تھا، مگر انہوں نے یہ سب کچھ چھپا لیا۔ انہوں نے نبی کے ساتھ کفر کیا، یعنی آپ کا انکار کیا، آپ کی تکذیب کی۔ یہی وہ علماء تھے جن کا سب سے بڑا مشن یہی تھا کہ آپ کو سپورٹ کرنا ہے، آپ کی نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے کہ ہاں یہ واقعی سچ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تورات میں سے یہ چیزیں لوگوں کو بتانا تھی کہ یہ تمام نشانیاں محمد کے بارے میں تورات میں لکھی ہوئی ہیں، یہ سچے نبی ہیں، تم لوگ ان پر ایمان لے آؤ۔ لیکن یہی علماء سب سے پہلے ان کے دشمن بن گئے، انہوں نے ہی سب سے پہلے انکار کر دیا، یہی سب سے پہلے ان کی تکذیب کرنے لگے۔ انہی لوگوں کے بارے میں سورۃ الانعام آیت نمبر 20 میں ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ یعنی ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جانتے بوجھتے بھی کہ علم کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہدایت کو عام کرنا بہت بڑا مغفرت کا ذریعہ ہے،
کس قدر اجر و ثواب کا ذریعہ ہے کہ ساری مخلوق کی طرف سے دعائیں ملتی ہیں، پھر بھی یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آتے، غلط پہ غلط کام کیے جا رہے ہیں، جرم پہ ڈٹے ہوئے ہیں، سرکشی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، یعنی ایک بہترین، اعلیٰ ترین اور خوبصورت ترین چیز دے کر ایک خراب اور غلیظ چیز لے لی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی تباہی ہے، انسان گہرے گڑھے میں گر جاتا ہے، اپنی ہر چیز گنوا بیٹھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی معافی، اور اس کے بدلے میں حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غصہ، غضب اور اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ یہ کتنا برا سودا ہے، یہ کتنا خراب سودا ہے کہ اعلیٰ ترین چیز دے کر بدلے میں رذیل ترین، خراب ترین چیز لے لی جائے۔ اور اینڈ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر، یعنی ان کا صبر جہنم ہے۔ کتنی جرت ہے ان میں کہ انہوں نے عذاب کو مغفرت پر ترجیح دی ہے، کہ ایک ایسی چیز جو اس قدر شدید ہے، ہم سب کو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اس سے بچ سکے، مگر یہ اس پر اس قدر کمفرٹیبل ہو کر بیٹھ گئے ہیں، اس قدر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، انہیں جہنم کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ اس سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، ربنا انکا تعلم ما تخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے میرے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ہم ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔